الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم اس موضوع تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنی وفات کے بعد ایک شخص کن چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کن چیزوں کا ثواب اسے پہنچنے والا ہے۔ اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ دعا سے، مسلمان کی دعا سے میت کو فائدہ پہنچے گا، اسی طرح سے اس کی جانب سے اگر قرض کی ادائیگی کی جائے تو اس سے اسے فائدہ پہنچے گا، اور اسی طرح سے یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیک اولاد کی نیکی سے بھی اسے فائدہ پہنچے گا۔ آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے پانچویں چیز جس کا فائدہ اسے وفات کے بعد پہنچے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اسے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے پڑھ رہے ہیں۔ تو جن چیزوں سے میت کو فائدہ پہنچے گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے بعد جو نیک آثار اور جو جاری رہنے والے صدقات چھوڑ کے گیا ہے اس کا فائدہ اسے پہنچے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھیں گے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ ان کے آثار ہیں، جو کچھ ان کے بعد ان کے اثرات ہیں، آثار ہیں، انہیں بھی ہم لکھیں گے۔ اور اس سلسلے میں کئی احادیث بھی ہیں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشیاء الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے عمل کا فائدہ اب اسے نہیں ملتا، اس کا عمل نئے سرے سے انجام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کی وفات ہو گئی۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا فائدہ اسے اس کی وفات کے بعد بھی ملتا ہے۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا صدقہ کیا جس کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے، تو وہ صدقہ جب اس کا فائدہ جاری ہے تو اس کا ثواب بھی جاری ہے۔ دوسری چیز وہ علم کی جس سے لوگ نفع اٹھائیں، تو چونکہ اس علم سے نفع اٹھانا جاری ہے اس لیے اس کا ثواب بھی جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد کا ثواب، نیک اولاد جو بھی نیکی کریں گے ان کا ثواب ان کے والدین کو پہنچے گا، جیسا کہ گزشتہ درس میں اسے تفصیل سے بتایا گیا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی کہی گئی کہ جو اس کے لیے دعا کریں، نیک اولاد دعا نہ بھی کریں تو ان کی نیکی کا ثواب ان کے والدین کو پہنچے گا کیونکہ وہ ان کی کمائی ہے، لیکن یہ نیک اولاد کو ترغیب دیا جا رہا ہے، شوق دلایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے وہ دعا کیا کریں تو اس کا خاص فائدہ ہوگا۔ اس میں امام خطابی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ صوم و صلاۃ اور جو اس طرح کے بدنی اعمال ہیں، جسمانی اعمال ہیں، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح سے اس سے یہ دلیل بھی لی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پائے ہوئے شخص کی طرف سے حج کرتا ہے تو در حقیقت حج اس آدمی کا ہوتا ہے جو حج کر رہا ہے، نہ کہ اس آدمی کا ہوتا ہے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے وفات پائے ہوئے شخص کی طرف سے، تو اصلاً جو حج کر رہا ہے اس کی طرف سے حج ہوگا، نہ کہ اس شخص کی طرف سے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کو دعا کا فائدہ ملے گا۔ حج کرنے والا کسی اور کی طرف سے
اگر حج کر رہا ہے تو حج میں جو دعائیں کر رہا ہے اس دعا کا اسے فائدہ پہنچے گا، اور اسی طرح سے اس مال کا اسے ثواب ملے گا اگر مال لے کر کے کسی نے کسی کی طرف سے حج کیا ہے۔ اسی طرح سے جو اس میں یہ بات کہی گئی کہ نیک اولاد ہو، تو اس لیے کہی گئی کیونکہ ظاہر بات ہے جب اولاد نیک ہوگی تبھی ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے والدین کو ثواب پہنچے گا۔ اگر برے ہوں گے، اگر اولاد بری ہے تو برائیوں کا گناہ ان کے والدین کو نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ ان کی کوتاہی کا دخل ہو۔ اگر انہوں نے کوتاہی کی ہے اور انہوں نے برا بنایا ہے انہیں، تو اس اتنی کوتاہی کا انہیں گناہ پڑے گا، لیکن ان کے سارے جو ہے جرائم اور سارے گناہوں کی وجہ سے والدین کو ان کا گناہ اور ان کا وزر، ان کا بوجھ نہیں پہنچے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اسی طرح سے جو یہ کہا گیا کہ جو نیک اولاد دعا کرے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا شوق دلایا گیا ہے کہ وہ دعا کریں۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ اگر نیک اولاد دعا نہیں کرے گی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے کسی شخص نے ایک درخت لگایا، کوئی درخت لگایا اور جس کا پھل لوگ کھا رہے ہیں، تو جب تک اس درخت کا پھل لوگ کھاتے رہیں گے، پھل لگانے والے کو، درخت لگانے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا، چاہے پھل کھانے والے دعا دیں یا نہ دعا دیں، دعا کریں یا نہ دعا کریں۔ تو اسی طرح سے والدین کی اچھی تربیت کی وجہ سے اگر اس کی اولاد نیک رہتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، تو اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا رہے گا، چاہے اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، کیونکہ نیک اولاد دراصل یہ ماں باپ کی محنت کا ثمرہ ہیں اور ان کی سعی اور ان کی کمائی ہیں۔ تو یہ ماں باپ دونوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث کے سارے 3 عملوں کے سوا تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صحیح مسلم اور ایسے امام بخاری نے ادب المفرد میں، اور ابو داؤد، نسائی، طحاوی، بیہقی، احمد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر ما یخلف الرجل من بعدہ ثلاث، سب سے بہترین چیزیں جسے آدمی اپنے بعد چھوڑتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑے اپنے بعد جو اس کے لیے دعا کرے، وصدقۃ تجری یبلغہ اجرہا، اور ایسا صدقہ چھوڑے جو جاری ہو، جس کا نفع لوگوں کو پہنچتا رہے، صدقہ جاریہ، اس کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز علم یعمل بہ من بعدہ، ایسا علم چھوڑے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے۔ تو یہ 3 اعمال ہیں، وہی اعمال جن کا ذکر سابقہ حدیث میں ہوا ہے۔ یہ ابن ماجہ، ابن حبان اور اسی طرح سے معجم الصغیر للطبرانی اور امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم وفضلہ میں اسے ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته من بعد موته، کہ کسی صاحب ایمان کو اس کی موت کے بعد جو نیکیاں اور جو اعمال پہنچتی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ کسی صاحب ایمان کی وفات کے بعد جو نیکیاں اور جو اعمال اسے پہنچتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا علما علمہ ونشرہ، اس علم کا فائدہ اسے پہنچتا ہے جو اس نے تعلیم دی ہے اور جس کو اس نے فروغ دیا ہے، جس کی اس نے نشر و اشاعت کی ہے، جس علم کو اس نے پھیلایا ہے، اس علم کے پھیلانے کا ثواب اسے اس کی وفات کے بعد بھی ملے گا۔ دوسری چیز وہ نیک اولاد جنہیں اس نے اپنے بعد چھوڑا ہے، ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد جنہیں اس نے اپنے بعد چھوڑا ہے، ان کے نیکیوں کا ثواب اسے پہنچے گا۔ ومصحفا ورثہ، اور مصحف یعنی قرآن مجید کا نسخہ، قرآن مجید جسے اس نے اپنے بعد کسی کو وارث بنا دیا ہے، او مسجدن بنا، یا کسی مسجد کی تعمیر کی ہے،
او بیتن لابن السبیل بنا، یا مسافروں کے لیے کوئی گھر بنا دیا، کوئی مسافر خانہ تعمیر کر دیا جس میں مسافر ٹھہرتے ہیں، تو اس کا بھی اجر و ثواب اس کی وفات کے بعد اسے ملے گا۔ او نہرن اجرا، یا اس نے لوگوں کی پانی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کہیں سے نہر جاری کر دی۔ او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ وحیاتہ یلحقہ من بعد موتہ، یا اسی طرح سے اس نے اپنے مال میں سے اپنے صحت و تندرستی کی حالت میں اور اپنی زندگی میں اسے نکال دیا صدقہ، جب وہ تندرست تھا، جب وہ صحت مند تھا۔ یہ نہیں کہ اب مرنے لگے تو اب ورثہ کو نہ پہنچ جائے، چلو صدقہ کر دو مجھے ہی سارا ثواب مل جائے، تو اس طرح نہیں، صحت کی حالت میں اور جو ہے زندگی میں مال کو اس نے صدقے کے طور پر نکال دیا، تو اس کا ثواب بھی اسے موت کے بعد ملنے والا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی بسند حسن روایت ہے، امام ابن خزیمہ نے بھی اس کی روایت کی ہے، اور امام بیہقی نے بھی شعب الایمان میں اس کی روایت کی ہے۔ چوتھی حدیث جو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ چوتھی حدیث ایک لمبی حدیث ہے اور بہت عظیم فوائد پر مشتمل ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جو کہ ننگے بدن تھے، ننگے پیر تھے، اور وہ دھاری دار چادریں یا عبائیں اوڑھے ہوئے تھے، تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، اور ان چادروں کے نیچے ازار وغیرہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی ایک چادر کے سوا جسے وہ لپیٹے ہوئے تھے۔ عام طور پر یہ لوگ قبیلہ مضر کے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نہیں بلکہ سب کے سب قبیلہ مضر کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، چہرہ آپ کے رخ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا جب آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ ان کی فقر و محتاجی کو اور ان کی تنگ دستی کو دیکھ کر کے، ان کی غریبی کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، پھر گھر سے باہر نکلے، پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کہیں۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور ظہر کے لیے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ظہر پڑھائی، اور اس کے بعد آپ اپنے منبر پر چڑھے، آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور آپ نے کہا اما بعد، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جنہیں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورت پیدا فرما دیے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اپنے رشتہ داریوں کا خیال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگراں ہے، تمہاری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے سورہ حشر کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ آپ نے سورہ حشر کی ان آیات کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اور دیکھو ہر تم میں سے ہر ایک جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آگے کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے اس نے کیا کر رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے
انہیں ان کے آپ سے ہی بھلا دیا، وہ خود فراموش ہو گئے۔ جب وہ اللہ کو فراموش کر گئے تو پھر وہ اپنی ذات کو بھی بھول گئے، اپنا نفع اور نقصان بھی بھول گئے۔ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جنتیوں کا سا عمل کرتے ہیں اور جو جہنمیوں کا عمل کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اعمال بد کرتے ہیں، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا اور فرمایا کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اور صدقہ کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس سے پہلے صدقہ کر ڈالو۔ اس کے بعد لوگوں نے صدقہ کرنا شروع کیا۔ کسی نے سونے کا سکہ صدقہ کیا، کسی نے چاندی کا سکہ صدقہ کیا، کسی نے درہم، کسی نے دینار، کسی نے کپڑا صدقے میں پیش کیا، کسی نے گیہوں، کسی نے جو، کسی نے کھجور، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کے لوگ برتنوں میں بھر کے سا، جو اس وقت کا پیمانہ تھا، سا میں لا کر کے جو ہے لوگ صدقہ دینے لگے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص کسی بھی صدقے کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد میں جب لوگ صدقہ کرنے میں تاخیر کرنے لگے، یہ نہیں کہ تیزی سے بڑھ کر کے لوگ صدقہ لے کے آنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر اور غصہ ظاہر ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی چاندی کے سکے بھر کر کے یا سونے کے سکے بھر کر کے ایک تھیلی لے کر کے آئے، اور وہ تھیلی اتنی وزنی تھی کہ ان کی ہتھیلی سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، عاجز ہو رہی تھی ان کی ہتھیلی، اور وہ اٹھا کر کے تھکے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی کے لائے ہوئی تھیلی کو، جو سونے یا چاندی سے بھری ہوئی تھیلی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا، قبول فرمایا، جبکہ آپ اپنے ممبر پہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا، انصاری صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھیلی جو سونے یا چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لا کے انہوں نے صدقہ کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے لا کے صدقہ کیا، پھر مہاجرین کھڑے ہوئے، پھر انصار کھڑے ہوئے، پھر لانے والوں کا تانتا بدھ گیا، ایک کے بعد ایک آگے پیچھے لوگ صدقات لانے لگے۔ کوئی شخص دینار لا رہا تھا، کوئی درہم لا رہا تھا، کوئی یہ لا رہا تھا، کوئی یہ لا رہا تھا، کوئی گیہوں، کوئی جو، کوئی کھجور، جس کو جو میسر تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں صحابی جریر رضی اللہ عنہ کہ میں نے کپڑوں کے اور غلوں کے 2 ڈھیر دیکھے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمکنے لگا مارے خوشی کے، جیسے کہ سونا چڑھایا ہوا ہو، سنہرا، آپ کا رخ زیبا سنہرا دمکنے لگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، کہ جو شخص اسلام کے اندر کوئی نیک سنت، کوئی نیک طریقہ شروع کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اس کے شروع کیے ہوئے طریقے پر جو لوگ بھی عمل کریں گے سب کا ثواب اسے ملے گا، اور باقی لوگوں کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص اسلام میں کسی بری سنت کو، کسی برے طریقے کو شروع کرتا ہے تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا، اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا گناہ اس پر جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس کے آثار ہیں، یہ آثار میں آیا کہ آپ نے نیکی کی، دوسروں نے آپ کی پیروی کی، تو یہ آثار ہیں، تو ہم ان کے آثار بھی لکھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے صدقات
جو جمع ہوئے تھے سب کو ان غریبوں میں تقسیم کر دیا جو غریب اس دن پہنچے تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے سنن نسائی، دارمی اور امام طحاوی نے مشکل الاثار میں، اور امام بیہقی نے، امام طیالسی نے، امام احمد نے، اور اسی طرح سے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، امام ابن کثیر نے، اور اس کی سند صحیح ہے، اور ایسے ہی اسے امام ترمذی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو یہ حدیث بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ ایک بہت مفید نوٹ لکھتے ہیں، تنبیہ لکھتے ہیں کہ بعض بدعتی لوگ اس حدیث کو اپنی بدعت پر فٹ کرتے ہیں اور بدعت کے لیے دلیل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جو شخص اسلام میں اچھی سنت یا اسلام میں بری سنت شروع کرتا ہے، تو اچھی سنت یا بری سنت شروع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی دو، جو شخص کوئی چیز ایجاد کرے گا، شروع کرے گا، تو اسے بدعت کہتے ہیں، تو وہ یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی، تو ہر بدعت اچھی یا بری ہوتی ہے۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا اور ان لوگوں نے اسے بدعت کہہ دیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے جب سنت کہا تو سنت ہی کہنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر اس پوری حدیث کو سامنے رکھیں تو یہاں پر کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی گئی تھی۔ صدقہ جس کا حکم بہت پہلے سے تھا، وہی صدقہ وہ صحابی نے لا کے سب سے پہلے صدقہ کیا، تو گویا کوئی نیک عمل جو لوگ فراموش کیے بیٹھے ہیں، یا وقت پر جس نیک عمل کی ضرورت ہے کوئی بڑھ کے اسے شروع کرتا ہے، اس میں پہل کرتا ہے، تو یہ مقصود ہے اس حدیث کا، نہ کہ کوئی عمل ایجاد کرنا مقصود ہے۔ ان کا اہل بدعت کا استدلال اس حدیث سے باطل ہے، جیسا کہ حدیث کا اگر سبب ورود دیکھ لیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے بدعتی لوگ جب یہ حدیث ذکر کرتے ہیں تو پوری حدیث نہیں ذکر کرتے، سبب نہیں ذکر کرتے، موقع نہیں ذکر کرتے جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو اگر موقع ذکر کر دیں تو پتہ چل جائے کہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک سنت تھی جسے شریعت نے باعث ثواب کام کہا ہے، اس میں پہل کرنے سے متعلق یہ حدیث آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہی کہا گیا کہ کوئی شخص کوئی نیک کام شروع کر دے، تو کسی کام کا نیک یا برا ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی نیک کام کا نیک ہونا یا برا ہونا شریعت سے معلوم ہوگا، کتاب و سنت سے معلوم ہوگا، قرآن و حدیث سے معلوم ہوگا۔ اگر قرآن و حدیث یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ کام نیک ہے تو وہ نیک ہے، اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ یہ ہو کہ وہ کام برا ہے تو برا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر کوئی کام آپ نے شروع کیا اور کتاب و سنت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ نیک کام ہے، تو پھر اسے بدعت اگر لغوی اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شرعی اعتبار سے بدعت وہی کام ہے جس کو شریعت نے برا کہا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے تراویح کے مسئلے میں کیا تھا کہ جب جو ہے یہ سلسلہ جاری نہیں تھا، انہوں نے ایک امام پر لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر دیا، حالانکہ یہ وہ عمل تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملاً اور قولاً دونوں طرح سے شروع کیا تھا۔ تراویح کے آپ نے فضائل بھی بیان کیے تھے اور آپ نے عملاً اپنے صحابہ کو پڑھایا بھی تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو یہ لغت عربی زبان کے حساب سے تو ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اسے بدعت کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اگر شریعت فیصلہ کر دے کہ یہ بدعت ہے، یہ بری چیز ہے، تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ بہرحال کسی صورت میں بھی بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس حدیث کو بدعت حسنہ کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آدمی اس پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ بدعتی کبھی بھی صحیح حدیث یا صحیح آیت سے، قرآن پاک کی کسی آیت سے یا کسی صحیح حدیث سے اپنی بدعت پر کبھی استدلال نہیں کر سکتے، اسی میں اس کا رد موجود ہوگا۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔